قمر چیمہ اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ. آپ ان کو بڑا جانتے ہیں، بڑے اچھے سے، بڑی دبنگ قسم کے انالیسس کرتی ہیں اور بڑے دبنگ قسم کا اپنا یوٹیوب چینل جو کہ کسی بھی مین سٹریم ٹی وی سے کم نہیں ہے اس وقت. تو تھینک یو ویری مچ آرزو صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ چیمہ صاحب کہ آپ نے بلایا، اور اب واپس آ جائیے. کب تک امریکہ میں رہنے والے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں یہاں پہ کیا آیا، آپ نے پاکستان میں عمران خان کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں. مجھے آپ سے بالکل بھی یہ توقع اور امید نہیں تھی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کریں گے. میں نے کہا میں یہاں پہ آ گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے سیکھوں، ذرا پوچھوں. یہ بتائیں کیا چل رہا ہے میڈم؟ نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے. عمران خان نے $21 ارب چینیوں سے مانگ لیا ہے، کہ جناب $21 ارب وہ دو. سنا تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. یہ پاکستان میں کیا زلزلے آ رہے ہیں؟ یہ ہوا کیا ہے عمران خان صاحب کی؟ اور عمران خان صاحب نے تو یہ کہنا شروع کر دیا میرے خلاف بین الاقوامی سیاست سازش ہو رہی ہے. اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ملوث ہے، بلکہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھتی ہیں اس کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ میرے خیال سے تو چیمہ صاحب، بزدار صاحب کو شاید امریکہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کون. اور باقی یہ تو خیر ہمارے یہاں ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری کنٹری جو ہے وہ کوئی سازش کر رہی ہے. جبکہ وہ لوگ اتنے انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے کہ پاکستان میں چل کے آ رہا ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ میں. تو یہ تو خیر ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال مکمل نہیں کرتی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی ہو، یا اب عمران خان. کوئی بھی اس سے ہٹ کر نہیں ہے. جیسے یہ 4 سال مکمل ہوتے ہیں یا 4 سال کے آس پاس پہنچتے ہیں، تو جو ان لوگوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان سے پورے نہیں ہوئے ہوتے، اور کئی طرح کی دوسری پرابلمس آ گئی ہوتی ہے جس میں مہنگائی ہوتی ہے اور جاب لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو عوام بھی ان سے تنگ آ چکی ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب آ رہے تھے تو اس وقت جو لوگ تھے وہ کہتے تھے بس جی کوئی بھی آ جائے، بس نواز شریف کو ہٹا دیں. تو بس پھر وہ کوئی بھی جو تھے وہ آ گئے. اب جب یہ کوئی بھی آ گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طرح کا ہماری فورن پالیسی رہی، جس طرح کی اکانومی رہی، جس طرح کے جو امبیرسمنٹ یعنی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ عمران خان نے کرا کے دی، وہ شاید ہی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہو. کہ ٹھیک ہے ہم پہلے بھی قرضوں پہ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر رہ رہے تھے، لیکن کم از کم ہمارے لیڈرز جب کہیں جاتے تھے تو تھوڑی بہت عزت ہوتی تھی، ان کو ریسیو کیا جاتا تھا، پراپر طریقے سے بات چیت ہوتی تھی. اور چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، امریکہ ہو، چاہے آپ رشیا لے لیں، چائنا لے لیں، انڈیا لے لیں، کہیں پہ بھی. نواز شریف صاحب، اگر میں لیٹسٹ بات کروں تو نواز شریف صاحب کے دور میں آپ جانتے ہیں مودی جی بھی جو ہے وہ آئے پاکستان اور وزٹ کیا، کچھ ٹرمز بھی بہتر تھے. اور اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی یہ حالات نہیں تھے. اور باقی چائنا کا بھی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ چل ہی رہا تھا، سی پیک. عمران خان کے آنے کے بعد وہ سی پیک بھی ڈبہ پیک ہو گیا. اس کے بعد جی باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح سے چائنا اب ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے. جو لاسٹ وزٹ تھا پرائم منسٹر عمران خان کا وہ کس طرح سے ہوا، پھر رشیا یہ گئے اور کبھی سعودی عرب سے چاول مانگتے ہیں، کبھی کہیں سے آٹا مانگتے ہیں، کبھی کہیں سے پیسے مانگتے ہیں. تو ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا. پاکستان مانگتا پہلے بھی تھا، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ کوئی فنڈ نہیں مانگتی تھی یا وہ کوئی لون نہیں لیتی تھی، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، اتنا زیادہ اوبویس نہیں تھا، اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا جتنا عمران خان میں نظر آیا. تو یہ سارے فیلئر تو تھے ہی. ساتھ ہی ہمارے یہاں جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی سال تو پورے کرتا نہیں ہے، 5 تو ابھی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اوکے کا سائن دے دیا ہوگا اپوزیشن کو. تو اس کے ساتھ ہی آج ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، زرداری صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے. تو ان سب نے مل کے جو ہے وہ ظاہر ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تحریک جمع کروا دی ہے. 7 دن کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. ان کو 60 ممبرس چاہیے تھے، لیکن اس پہ جو ہے وہ 82 لوگوں کے سگنیچرز، 86 سگنیچرز ہو گئے ہیں. تو کافی حد تک معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے. ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں. عمران خان صاحب گھبرائے سے نظر آ رہے ہیں.
घबराए-घबराए से नज़र आ रहे हैं, लगता है वाक़ई वो घबरा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा ये नौबत क्यों पेश आई ये सारा करने की? क्या इमरान खान साहब डिलीवर नहीं कर सके एक बात है, ऑपोज़िशन पहले मुत्तहिद नहीं थी, इस वजह से अब चीज़ें जो हैं वो ये हो रही हैं शायद या कि आप समझती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है ये या फिर इमरान खान से बिल्कुल नालायकियाँ हुई, डिलीवर ही नहीं हो पाया। क्या वजह क्या बनी कि ये साढ़े 3 साल बाद अभी ये फैसला किया गया है? क्या इमरान खान साहब मुल्क को चला नहीं सके और तो शायद ये वजह है कि अब वो समझते हैं कि अगर हमने मज़ीद इनको टाइम दिया तो ये ज़्यादा हमें किसी और मुश्किल रास्ते पे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल चीमा साहब, इमरान खान साहब का जहाँ तक आप मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं, तो मुल्क तो खैर उनसे बिल्कुल भी नहीं चला। ना इकोनॉमी सँभाली गई, ना एजुकेशन सिस्टम सँभाला गया और ना ही फ़ॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिससे मेरे ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान मेरा ख़्याल है आरज़ू साहबा जो हैं उनका वो आपका हमसे मुंक़ता हो गया है। वो हमें दोबारा जॉइन कर लेंगी तो हम मुनासिब करते हैं। जो मेरा चल रहा था क्वेश्चन चल रहा था, वो ये था कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ आया है और इसकी क्या वजूहात हैं? क्या मामलात हैं? ऐसा क्या हुआ जिसने ये चीज़ें फ़ोर्स की इमरान खान साहब को कि वो या अपोज़िशन को फ़ोर्स किया कि वो जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ ये चीज़ें लेके आएँ। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहे थे वो ये थे कि इमरान खान साहब की जो नेशनली जो मामलात उन्होंने ख़राब किए हैं, उनसे जो ब्यूरोक्रेसी नहीं चली बेसिकली जो इंटरनली उन्होंने माहौल ख़राब किया वो क्योंकि हर जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है उसके अपने जो होता है वो कंसर्न्स होता है, तो उसको हम बात कर रहे थे आरज़ू साहबा ने मेरे साथ जॉइन दोबारा कर लिया है, मैं देखता हूँ जी। आरज़ू साहबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैमरा क्यों ऑफ हो गया था। जैसे नो ही मैंने तारीफ़ें शुरू की खान साहब की, आपने कुछ किया होगा। नहीं आई एम देखें मैं श्योर। तो शरीफ आदमी हूँ, अपना इंतहाई अच्छे अंदाज़ से एक एज़ अ स्टूडेंट मैंने तो सवाल किया है सीखने के लिए जी। 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 नहीं मैं आपसे यही बता रही थी डॉक्टर साहब कि ये जो इमरान खान साहब को जिस तरीके से लाया गया था, उसके बाद ठीक है इनसे इकोनॉमी भी हैंडल नहीं हुई और इनसे एजुकेशन सिस्टम या कुछ भी लोग भी परेशान रहे, यहाँ पर भी महँगाई और हर चीज़ थी। लेकिन इस सबके साथ-साथ जो फॉरेन पॉलिसी मेरे ख़्याल से इकोनॉमी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो खान साहब ने डैमेज कर दी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत खराब रही और हर मुल्क से आप जो है वो नाराज़गी लेके बैठ गए, हर मुल्क के लिए आप अजीब-अजीब तरह से स्टेटमेंट देंगे, जबकि अपनी पोज़ीशन ना समझते हुए। अगर आप लोगों से कर्ज़े माँग रहे हैं, लोगों से इवन प्रोजेक्ट भी अगर माँग रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ कर लीजिए, तो एक तरीका होता है, उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है। आपको पता है कि वो आपके बॉस हैं, अगर वो अपनी कोई कंपनी यहाँ पे ओपन करते हैं या आपको कोई पैसे देते हैं, तो आप उनसे चौड़े होके अजीब तरीके से बात नहीं कर सकते। खान साहब मुझे नहीं पता, कभी कंटेनर से उतरे ही नहीं, उनका वही एक स्टाइल, अभी भी उन्होंने जो अपोज़िशन के लिए भी जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, ज़रदारी साहब को बोला सबसे बड़ी बीमारी और मौलाना फज़लुर रहमान को कहते हैं कि फज़लू तो मतलब ये चीज़ जो है ना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करती और बहुत से लोग जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जब खान साहब किसी फॉरेन टूर पे जाते थे या कोई यहाँ पर आता था तो जो उनके फॉरेन ऑफिस के लोग उनको बताते थे कि आपने बात कैसे करनी है, आपने अगले को मुखातिब कैसे करना है, कि आपने जो है वो एक्सीलेंसी कहना है या रॉयल एक्सीलेंसी कहना है या जो वर्ड उन्हें बताए जाते थे तो वो कहते थे मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। और उसके बाद वो उसी में ब्लंडर्स कर करके उन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो हेड थे उनको नाराज़ कर लिया। तो ये एक चीज़ जो है ये भी मेरे ख्याल है इमरान खान के अगेंस्ट गई है क्योंकि चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या जो लोग भी इमरान खान को लेकर आए हैं भाई लोग मतलब उनका नाम नहीं लिया जा सकता ना, आप जानते हैं आजकल बोलते हैं आप बिल लेकर आ गए। तो उनको भी ज़ाहिर है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने टर्म्स तो खराब नहीं करना चाहेंगे।
चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कुछ। एक तरफ कहते हैं हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ अजीब-अजीब किस्म की स्टेटमेंट खान साहब की चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इमरान खान के अगेंस्ट गई हैं, उसके साथ-साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे महँगाई भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लोगों के पास जॉब्स का भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें करके जो है ज़ाहिर है अब जो है वो उनको यही लग रहा होगा कि ये बेहतर है, ये टाइम बेहतर है, क्योंकि इस वक़्त पब्लिक भी पक चुकी है और इंटरनेशनली भी खान साहब ने अपना रेपुटेशन काफ़ी खराब कर ली है कि इनको हटा देना ही बेहतर है। लेकिन अब देखते हैं कि 7 दिन के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि खान साहब ने भी भागना-दौड़ना शुरू कर दिया है। वो चौधरी बरादरान के पास भी गए थे लाहौर में, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब से भी उन्होंने बात की है, और उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की बात हो रही है कि वहाँ पे मोनिस इलाही को लाया जाए। उसके साथ-साथ जो है वो कहना चाहिए कि जहांगीर तरीन खान साहब ने कहा है कि जी वो पीर साहब को हटा दें, यानी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है, आपको पता है। तो उन्होंने कहा है कि उनको उनकी कुर्बानी दी जाए। अलीम खान साहब भी जाके जहांगीर तरीन खान साहब के साथ मिल गए हैं, और साथ-साथ पीपल्स पार्टी के जो हैं नदीम अफजल चंद, वो भी छोड़कर चले गए, जो पहले स्पोक्स पर्सन थे। खान साहब के जो लोग गए, अलीम खान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि 40 से 60 मेंबर्स ऑफ इनके असेंबली के जो हैं वो उनके साथ हैं। ये स्टेटमेंट दिया है अलीम खान साहब ने। यानी अगर वो पीछे हटे तो खान साहब के अगर इतने लोग बाहर निकल गए तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। तो इस तरह की इश्यूज हैं, लेकिन खान साहब या कोई भी जब भी कोई आता है प्राइम मिनिस्टर सीट के ऊपर, वो आके समझने लगता है मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ, और उसके बाद आप अपने ही लोगों को टाइम नहीं देते, अपने ही लोगों से मुलाकातें नहीं होती। ये चीज़ मैंने सुनी थी बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे भी कहा ये जाता था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, इवन नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता था कि उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो टाइम लेके बैठे रहते हैं और वो नहीं मिलते, और वो कब मिलते हैं जब सीट चली जाती है, दोबारा से उसी जगह आ जाते हैं, तो फिर इनको अपने लोग याद आने लगते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप सबको साथ लेके चलें, अगर आपने इस तरह की गवर्नमेंट बनानी है कि एक मतलब छोटी पार्टी भी साथ मिली हुई है और हर किसी के साथ मिलके अगर गवर्नमेंट बन रही है, अकेले में इतनी पावर नहीं है। लेकिन खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, साथ-साथ मीडिया को भी नाराज़ कर लिया और हर तरह की। तो जो लोग लाए हैं, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम खराब हो रहा है, सब कह रहे हैं भाई इनको जो लाए हैं उनको भी लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा होगा चलो निकलो, क्योंकि चीमा साहब आप अच्छे से जानते हैं जब तक इजाज़त ना हो अब उसको कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तब तक ये लोग हिम्मत नहीं कर सकते कोई भी कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। जो पीपल्स पार्टी भी आ रही है और नून लीग भी आ रही है, तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं से तो हरी झंडी दिखाई गई होगी। देखिए, ये बड़ी अहम बात है, बहुत सारे दोस्तों से पाकिस्तान में बात हो रही है और हर बंदा यही कह रहा है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि यकदम ये भी यू टर्न है। ये सब लोग अब यू टर्न क्यों ले रहे हैं? इमरान खान साहब पहले यू टर्न लेते थे, अब अदारे उनके हवाले से यू टर्न ले रहे हैं। तो ये तो एक सारी बात समझने की है। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन इस हवाले से है, वो ये है कि अगर हुँ। इमरान खान साहब चले जाते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि नए इलेक्शन करवाएँगे या वो इसी जो टेन्योर 1.5 साल का रह गया इसमें गवर्नमेंट बनेगी? आपको क्या लगता है अपोज़िशन किस मूड में है? क्योंकि अपोज़िशन जो है उसके पास वो गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट सस्टेन करना, सर्वाइव करना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास पंजाब की हुकूमत भी नहीं है। इस वक़्त यहाँ पे ये है कि इमरान खान को पंजाब में भी वो फ़ारिग करें। तो ये जो एक चीज़ है, ये एक आपको किस तरह नज़र आती है? क्योस नज़र आ रहा है इन टर्म्स के कौन हुकूमत बनाएगा, या कि देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो कॉल कर लिए जाएँगे? नहीं देखिए, चीमा साहब 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो 2 दिन पहले ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट था जो कि टीवी पे भी दिखाया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से शहबाज़ शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हम उनको रखेंगे। ये बात ज़रदारी साहब ने कही थी। और जब इनकी मीटिंग्स के बाद शहबाज़ शरीफ साहब बाहर आए तो मीडिया ने उनसे पूछा कि 1 साल में आप क्या कर लेंगे आकर? इसका मतलब है कि -1 का कोई फ़ॉर्मूला भी डिस्कस हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा। एक चीज़ तो ये चल रही है कि अगर -1 किया जाता है और अपोज़िशन से कहा जाता है कि जी आप किसी को ले आएँ, तो वो चीज़ चल रही है। लेकिन साथ-साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए और इमरान खान को लगा कि अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके लिए आ जाएगा,
تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے سے پہلے یا وہ بل پاس ہو جانے سے پہلے جو لوگ ووٹنگ کریں گے اس سے پہلے یہ اسمبلیز توڑ دیں اور نئے الیکشنز کا اناؤنس کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ خان صاحب کی بچت ہو جائے گی. ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ کافی بے عزتی کی بات ہو جائے گی کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ان کو اگر نکالا گیا تو خان صاحب دوبارہ آنے کے لیے جو ہے وہ ان کو کافی امبیرسمنٹ. ویسے تو خیر ان کو کسی چیز سے امبیرسمنٹ ہوتی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں تو وہ, لیکن پھر بھی اگر ایک نارمل انسان کے طور پہ سوچا جائے تو تھوڑا سا مطلب امبیرسنگ ہو جائے گا. تو لوگ کہہ یہی رہے کہ بہت زیادہ یہ بات کی پاسبلٹی ہے, جو سینئر یعنی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جرنلسٹ وغیرہ, کہ ہو سکتا ہے 3 to 4 days میں عمران خان اسمبلیز توڑ کے نئے الیکشن اناؤنس کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک دیکھیں نا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. تو سنا پنجاب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس بزدار اب بات کریں, بزدار کے ساتھ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ادھر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پریشر بڑھ گیا ہے. پنجاب میں بزدار صاحب کو کہا جا رہا, ترین گروپ جو جہانگیر ترین صاحب جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ اے ٹی ایم ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو اب اس طرح جو ہے وہ نہیں چل سکتے اگر بزدار کو فارغ نہیں کیا جاتا. سو اٹ مینس کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ماحول جو ہے وہ بن گیا کافی حد تک کہ سب لوگ اپنے اپنے پتے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں سارے اپنے تاش لگا کے بیٹھ گئے بقول شیخ رشید صاحب کے نا, سب نے اپنی اپنی تاش لگائی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے شیخ رشید کا اس میں بیان ہی کوئی نہیں آ رہا. لگتا ہے کام بہت نازک ہے جو شیخ رشید غائب ہے. آپ کو نہیں آ رہا ہے بیان کوئی؟ جی نہیں سر, ایک تو شیخ رشید صاحب کا آج بیان آیا ہے کیونکہ ویمنس ڈے پہ عمران خان صاحب کسی ایونٹ میں گئے تھے, شیخ رشید صاحب ساتھ تھے. تو شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب گھبرا رہے ہیں جو انہوں نے یہ کہا. دوسرا جو آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے نا سر, تو پنجاب میں عثمان بزدار کے لیے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بزدار صاحب کو ہٹا کے اور مونس الہی کو لایا جائے. جہانگیر ترین صاحب جن کو آپ اے ٹی ایم بتا رہے ہیں سبھی کہتے ہیں, نیو سے اے ٹی ایم کبھی کبھی کارڈ چبا بھی جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ جو خان صاحب نے لگایا تھا نا تو وہ کارڈ چبا گئے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہ ہے ہمارے فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, جہانگیر ترین صاحب ان کی قربانی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو, کیونکہ ان کا اور شاہ صاحب کا ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے اور کبھی پارٹی میں ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ تک دیتے رہے ہیں اور کبھی ان کی بنی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہے نا آپس میں اس طرح سے کچھ بھی سیٹل کر پائیں گے, کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کسی موڈ میں نہیں ہے خان صاحب سے بات کرنے کے. پہلے وہ لندن چلے گئے تھے, سنا ہے کہ وہ آج یا کل میں واپس آ رہے ہیں, مگر وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. علیم خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی خان صاحب کو چھوڑ کر اس طرف جا چکے ہیں. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہٹانا بھی جو ہے, حالانکہ وہ تو ایک طرح سے انہوں نے بھی جو کارنامے کیے ہیں اپنی منسٹری کے اندر وہ سب کے سامنے, چاہے وہ یو اے ای یا دوسرے امبیسڈرز کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ ہو ان کا, یا دوسری کئی جگہوں پہ انہوں نے خود ایسی باتیں کی جس سے پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے, جبکہ ایز اے فورن منسٹر ان کی ذمہ داری تھی. اور وہ پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں, کوئی پہلی بار نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ امبیرسنگ سچویشن انہوں نے بنائی ہے. تو وہ یہ دو چیزیں چل رہی ہیں. اب عمران خان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہٹا پائیں. آپ بزدار صاحب کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا پھر بھی ہلکے آدمی ہیں, تو ان کو وہ ہٹا لیں, ہو سکتا ہے مونس الہی کو لانے کے لیے. لیکن وہ تو نہیں, ساتھ ہی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں مونس گا تو نہیں ایڈریس آ کارڈ. سکیں گے, اور یہ مونس تو کارڈ نہیں. میں کارڈ دکھانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ وہ میرے پاس ہے, میں آج کھیل بھی رہی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی تھی چیمہ صاحب کہ یہ تاش میں جیسے اکے ہوتے ہیں نا, تو وہ اکے سارے جو ہے نا جو جس سے کہ گیم جیتی جاتی ہے وہ سارے اس وقت اپوزیشن کے پاس ہیں. اور اپوزیشن جو ہے اس کو سپورٹ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو ابھی بھی بلکہ ان کا جو ہے بلاول بھٹو کا آ رہا تھا ٹی وی پہ کہ ان کی ریلی جو ہے وہ پہنچنے والی ہے اسلام آباد کی طرف, چل پڑے ہیں وہ اور پہنچ جائیں گے. تو پھر ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے یا صرف ایک جلسہ کر کے نکل جائیں گے. لیکن کچھ بھی کریں اگلا جو ہے وہ انہی دو پارٹیز میں سے کسی نے آنا ہے, یا تو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. خان صاحب کا بیک آلموسٹ پیک ہو چکا ہے, وہ لاکھ بولتے رہے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 2028 تک رہنے والا ہوں.
لیکن وہ تو بھٹو صاحب بھی کہتے تھے میری کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ تو سبھی جانتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کہ عوامی طاقت سے کوئی آئے، عوامی طاقت سے کوئی جائے. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہٹا دیتی ہے. نہیں چلے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ نہ تکیہ کریں اسٹیبلشمنٹ پہ، یہ نہ وہاں جا کے مدد مانگیں، تو میرا خیال ہے ان کی بھی عزت رہے اور عوام کے ووٹ کی بھی عزت کریں، کیونکہ یہ اپنی اسٹرگل پہ یقین نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں شارٹ کٹ جو ہے وہ مل جائے. تو جس کا نقصان ظاہری بات ہے ان کو تو نہیں ہوتا، یہ تو ساری ایلیٹ ہے. یہ دیکھیں آپ 15-20 لوگ پیپلز پارٹی کے پکڑ لیں، 20 لوگ نون لیگ کے، 20 لوگ پی ٹی آئی، 10 لوگ جماعت اسلامی، 10 لوگ جے یو آئی ایف کے. یہ ایلیٹ لوگ ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے یار؟ یہ تو کاؤنٹیبلز ہیں، یہ تو موٹے موٹے 200 لوگ ہیں پاکستان میں جو سارا نظام چلا رہا ہے. عوام تو نیچے بیٹھی ہے، جن کو جو یہ انسرٹینٹی کا نقصان ہوگا، جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، جب ماحول خراب ہوگا، تو اس کو پتہ چلے گا ملک میں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے. ان کو کیا پتا ہو، یہ تو ان کے تو زیادہ تر کے بزنس بائر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں. ایک دو آخری سوال آپ سے آرزو صاحبہ کرنا ہے کہ یہ اگر عمران خان صاحب، میں ویسے نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے، ہاں ڈیموکریٹکلی نکالا جائے، جو کانسٹیٹیوشنلی نکالا جائے ویسے نہیں نکالا جائے. کوئی اس طرح نہیں چیز ہونی چاہیے. اگر یہ ڈیموکریٹک نو کانفیڈنس موشن جو ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ ان کے اپوزیشن کا حق ہے، وہ کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو عمران خان صاحب کے 3.5 سال ہیں، یہ فیلئر تھے، یہ بہت برا ایکسپیرینس ہوا ہے پاکستان کا، تھرڈ فورس کو نہیں لانا چاہیے، یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تھرڈ فورس کو with the better ideas آنا چاہیے؟ آپ how would you consider عمران خان 3.5 years کہ یہ کس طرح یہ نقصان ہوا، یا کہ یہ اس کو بچایا جا سکتا تھا؟ آپ اس کو کیسے ریٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو چیمہ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو 5 سال مکمل کرنے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، لیکن ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، نہ صرف عمران خان کو بلکہ ہر گورنمنٹ کو. یہ ہمارے یہاں بڑا غلط ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو کبھی 3 سال میں، کبھی 4 سال میں، کبھی 3.5 سال میں نکال دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو پتہ نہیں کیا کرنے والے تھے، ہمارے تو گورنمنٹ گرا دی گئی. تو عمران خان کو پورے 5 سال کرنے دینا چاہیے اور آخری تک دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنے کی ان میں صلاحیت ہے. لیکن ان کا جو 5 سال ابھی تک کا جو ٹائم ہے، 3-3.5 سال، وہ ایک طرح کا فیلئر ہے. جیسے میں نے کہا کہ اکانومی وائز فیلئر ہے. اتنا زیادہ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ کوئی چاول مانگنے سعودی عرب چلا گیا ہو، یا کوئی آٹا مانگنے رشیا چلا گیا ہو. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. بہت زیادہ انہوں نے لونز اٹھائے جو پچھلی گورنمنٹ نے اٹھائے تھے، اس سے بھی زیادہ لونز جو ہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اٹھائے. ساتھ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ملک کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. ان کو چاہیے تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا پچھلی گورنمنٹ کو، اب وہ جانے اور آگے جو بھی کارروائی ہوتی ہے جو ادارے ہیں وہ جانے کہ جی یہ کرپشن کیسز چل رہے ہیں یا کیا. ان کا کام یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو یہ گورنمنٹ چلائیں گے، اپنی اکانومی کو اسٹیبل کریں، اکانومی کے لیے یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہو، پاکستان میں بھی کوئی ایسی پروڈکٹس ہو جسے دوسروں کو ضرورت ہو، کوئی کمپنیز یہاں پہ آئیں. اس طرح کی چیزوں کے اوپر اکانومی پہ یہ کام کرتے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ صرف اور صرف ابھی تک اگر آپ آج کی بھی کوئی بات دیکھ لیں عمران خان کی، آج کا بھی ایونٹ اگر دیکھ لیں ویمن ڈے والا، آپ کو لگے گا کنٹینر پہ کھڑے میں اور وہی ساری باتیں چل رہی ہیں. جب آپ اس میں سے ہی نہیں نکلیں گے تو آپ وہ کام کیسے کریں گے جس کے لیے آپ آئے ہیں، جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، کیونکہ آپ تو پچھلے والوں کو ہی کوسنے میں لگے ہوئے. تو عمران خان کو تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی زیرو سے بھی نیچے کوئی نمبر ہے تو وہ ملے گا گورنمنٹ چلانے پہ. اور یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور انفارچونیٹلی اس میں ہم صرف عمران خان کا نام لے رہے ہیں، لیکن ان کی ساری پارٹی ہی ایسی ہے، سارے ممبر، سارے منسٹرز ہی ایسے ہیں. جب ان کے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینج کرتے ہیں اپنے منسٹرز کو کہ جی پرفارمنس نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے ان کی منسٹری چینج کر دی. تو بھائی منسٹری چینج کرنے سے کیا ہوگا؟
آپ ان کو کمپلیٹلی نکالیے اپنی کیبنٹ سے جو مطلب ڈیلیور نہیں کر پا رہے. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کیا, ادھر سے اٹھایا ادھر بٹھا دیا, یہ منسٹری لے لی کوئی اور منسٹری دے دی. تو اس قسم کی چیزیں ان کی چلتی رہی, ساتھ ساتھ ان کے اپنے پرسنل ایشوز بھی چلتے رہے, ساتھ ساتھ یہ اپوزیشن کو بار بار کہتے رہے چھوڑوں گا نہیں, این آر او نہیں دوں گا, ان کا نام ہی این آر او پڑ گیا تھا ایک زمانے میں. اور یہ ابھی تک اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, نان سیریس. ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس قسم کی باتیں کرتا میں نے تو اور کسی کنٹری میں نہیں دیکھا. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بہت نقصان کر گئی ہیں. اور اس میں ان کے ایڈوائزرز بھی ایسے ایسے شہباز گل ٹائپ کے, جو کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ مل ملا کے جو ہے بہت ہی ایک کہنا چاہیے خوفناک شکل. اور آج بھی انہوں نے اپنے مرضی کے جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں نا کہ واہ خان صاحب کیا بات ہے, تو آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا, بہت اچھا کیا. ملک کو تو پہلے ہی تباہ کر دینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اب کیا. تو اس قسم کے یوٹیوبرز کو بلا کے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو بریفنگ دی ہے, ان کو ٹاسک دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی بلایا ہو, آپ امریکہ میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور جی گورنمنٹ کی تعریفیں کیجیے. یہ ٹاسک پرائم منسٹر بتا رہے ہیں یوٹیوبرز کو. مطلب کیا ان کا خیال ہے کہ ان کی جو نالائکیاں ہیں وہ ان کے پیڈ قسم کے یوٹیوبرز سے وہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا, لوگ سنیں گے اور کہیں گے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہمیں غلط نظر آ رہا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے یا ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو یہ سب غلطیاں یہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آخری رزلٹ تو یہی ہونا تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, رزلٹ تو یہی ہونا تھا. اچھا عرض صاحب, آخری سوال بتائیے گا, یہ جو وومن مارچ چل رہا ہے پاکستان میں, خواتین روزانہ تو سڑکوں پہ نہیں آتی بیچاری, لیکن یہ جو آ رہی ہیں اس پہ بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے, اور یہ اگر جو ابھی خواتین کے حوالے سے پروٹیسٹ ہوگا بھی 8 مارچ کے حوالے سے, تو یہ بلاول بھٹو زرداری اور یہ ساری سیاست کھا گئی میرا خیال ہے ان سے. تو خواتین کو باہر آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے 8 مارچ کے حوالے سے, ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں, یا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ معاملات خراب ہیں ابھی؟ نہیں سر, میرے خیال سے کوئی رائٹس نہیں مل رہے ہیں, اور یہاں پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. جس طرح سے اگر میں فیمیل جرنلسٹ سے سٹارٹ کروں تو فیمیل جرنلسٹ کو جس طرح کی ہیرسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ ان کو سوشل میڈیا پر ہو, چاہے وہ ان کے ایس ایم ایسز آتے ہوں, وہ ہے کسی کو پسند نہیں آتا کہ کوئی فیمیل ہم سے بہتر کیسے کام کر سکتی ہے, کوئی ہم سے آگے کیسے جا سکتی ہے. جس ملک میں پرائم منسٹر میاں والی کے ہیں, وہاں پر ایک آدمی جو ہے اپنی پہلی اولاد جو بیٹی ہوئی ہے 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دے, آپ کے خیال سے صرف اس لیے کہ یہ بیٹی کیوں ہو گئی, وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ویمن رائٹس پہ کوئی کچھ ہو سکتا ہے یا کوئی ویمن رائٹس ہوں گے؟ جس کنٹری کا پرائم منسٹر اپنی ہی بیٹی کو ایکسیپٹ نہ کرے, اور کبھی وہاں انہوں نے پیپرز تک میں مینشن نہیں کیا ہوا, جو سیتا وائٹ سے ان کی بیٹی ہے عمران خان کی, آپ کے خیال سے اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویمن رائٹ ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ایون جو ہماری اسمبلی کے اندر جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے, تو پاکستان میں اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لانگ مارچ جو آپ کہہ رہے تھے, جو خواتین کا جو چلتا ہے مارچ یہاں پہ عورت مارچ کے نام سے, وہ بھی آج کور نہیں ہو پایا کیونکہ ظاہر ہے باقی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی پولیٹیکل, اور اس وجہ سے اس کی اتنی زیادہ کوریج نہیں ہوئی. لیکن تب بھی ٹی ایل پی اور اس طرح کے لوگوں نے جو ہے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ یہ مارچ ہم نہیں ہونے دیں گے. تھوڑا بہت ہوا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, لاہور میں بھی ہوا ہے, لیکن کوریج اس طرح سے نہیں ہو پائی جیسے ہونی چاہیے تھی. مگر اس طرح کے مارچ سے کیا ہوگا؟ کیا ہم مینٹالٹی چینج کر پائیں گے؟ نور مخدوم کیس آپ کے سامنے ہے, کس طرح سے اس کو مار ڈالا گیا اور کتنے دن وہ کیس چلتا رہا, اور اس کے بعد اب خیر اس کو سزا سنائی گئی ہے, لیکن تب بھی ابھی بھی وہ جو ہے ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے, سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے وہ آدمی. اور اسی طرح سے ہمارے سامنے قندیل بلوچ کا کیس ہے. قندیل بلوچ کے کیس میں بھی اس کے بھائی کو 3 سال کے بعد چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ نے معاف کر دیا. تو یہ کون سے رائٹس ہم بات کرتے ہیں, اور کہنے کو ہم بڑا کوئی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن نہ تو ہم اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں, نہ ہم ان کو پڑھائی میں آگے بڑھنے دیتے ہیں. ورنہ ہم نے ملالہ کو دیکھا ہے, ملالہ یوسف زئی کو جس طرح سے گولی ماری گئی,
तो यहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है और चलता चला जा रहा है, कोई इसको ना रोकने की बात करता है, ना कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सीरियस काम नहीं होता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। चलें, लेट्स सी, देखते हैं इसमें हवाले से क्या होता है और क्या चीज़ें चलती हैं। बट थैंक यू वेरी मच आरज़ू साहिबा फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू सर।